حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار سوال کرنے اور ہر بات پر اعتراض کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بس ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ مگر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی وضاحت یوں فرمائی۔ اب سنیے، میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی تھی، وہ چند غریب لوگوں کی تھی، اور ان کے اعتراف میں جدھر وہ جا رہے تھے ایک بادشاہ تھا، وہ ہر بے عیب چیز کو اپنے قبضے میں لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے۔ ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ ان ماں باپ پر سرکشی نہ کرے اور انہیں کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی دی جو ایک نبی کی زوجہ بنی، اس لڑکی سے پھر نبی پیدا ہوئے۔ یہ اس لڑکے کے والدین کو صلہ ملا، اور جن لوگوں نے ہمیں مہمان نہ ٹھہرایا، اس بستی کی ایک دیوار اس لیے درست کر دی کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا مال دفن تھا۔ ان کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، پس آپ کے رب نے اپنی رحمت سے چاہا دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کو پہنچ کر اس خزانے کو لے لیں، اور ان تمام کاموں میں سے کوئی بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس وضاحت کے بعد حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ پھر 40 سال پرانے لوگ فوت ہو گئے۔ میدان طیہ میں ایک پہاڑ حور نام کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بھائی ہارون کو اور ان کے بیٹے کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہاڑ کی وہ چوٹی بہت پسند آئی۔ وہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پہاڑ کی اس چوٹی پر ایک تخت نما چبوترا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اس جگہ آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ یہیں میرے ساتھ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی درخواست مان لی۔ ہارون علیہ السلام نے آرام کرنے کے لیے اپنا سر اس جگہ پر رکھا۔ بس اس وقت آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھتیجے کے ساتھ نیچے وادی طیہ میں آئے اور بنی اسرائیل کو آپ کی وفات کی خبر دی۔ انہیں یقین نہ آیا۔ جب آپ نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تو الٹا کہنے لگے، آپ نے انہیں خود مارا ہے۔ ان کے اس الزام نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ ادھر انہوں نے یہ مطالبہ داغ دیا، ہمیں ہارون علیہ السلام کی لاش دکھائی جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو لاش ان کے سامنے کر دی گئی۔ پھر خود ہارون علیہ السلام زندہ ہو کر بول پڑے، اے میری قوم، میرے بھائی نے نہیں مارا بلکہ مجھے تو اللہ کے حکم سے موت آئی ہے۔ یہ کہتے ہی آپ پھر مردہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی لاش پھر غائب ہو گئی۔ اس طرح ان لوگوں کو آپ کی موت کا یقین آیا۔ ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کس قدر نافرمان تھی، کس قدر ناشکر گزار تھی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ ملک الموت آپ کے پاس آئے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ نے انہیں ایک تھپڑ دے مارا، اس سے ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو اللہ کے حکم سے آنکھ درست ہو گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ملک الموت آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے اور بلا اجازت آپ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ پہچان نہ سکے، غصے میں آ کر تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، تم میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے کہنا وہ اپنا ہاتھ کسی بیل یا بھیڑ کی کمر پر رکھ دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ملک الموت نے کہا، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے آپ کی عمر 1 سال بڑھا دی گئی۔ اس پر آپ نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا،
پھر بھی موت ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے ہر حال میں موت آنی ہے، تو پھر دیر سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے جو ہی اسے سونگھنے کے لیے ناک سے لگایا، آپ کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 120 سال تھی۔ آپ کی وفات کے بعد یوشع بن نون، حزقیل، الیاس، الیسی، ذوالکفیل، شمویل علیہ السلام ترتیب وار نبی بنے۔ جزاک اللہ خیر۔